اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآل الكرام وابن الكريم وأمة الكريمة وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة الكهف 111 آية بصري و10 آيات کوفی. سورہ کہف 111 آیتیں ہیں بصری اور 110 آیتیں ہیں کوفی. چونکہ قراء بصرہ کے نزدیک قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہ الا قلیل پر وقف آیت ہے، اور قراء کوفہ کے نزدیک نہیں ہے. تو قراء کوفہ کے نزدیک ایک آیت کا شمار گھٹ جاتا ہے اور قراء بصرہ کے نزدیک ایک آیت کا شمار بڑھ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب القرآن. لقن اللہ عبادہ وفقہم کیف یثنون علیہ ویحمدونہ علی اجزل نعمائہ علیہم وہی نعمت الاسلام وما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الکتاب الذی هو سبب نجاتہم. یہ سورہ کہف ہے اور اس کا سبب نزول یہ ہے کہ جیسا کہ محمد ابن اسحاق نے بیان کیا، حضرت ابن عباس سے روایت کرتی ہے کہ قریش نے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو احبار مدینہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کرو اور ان کے حالات ان کو بتاؤ، اس لیے کہ وہ اگلی کتاب والے ہیں. یہ گئے ان سے پوچھا. یہود نے یہ ان کو مشورہ دیا کہ 3 باتیں ان سے پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو سچے نبی ہیں ورنہ جھوٹے دعوے دار ہیں. اور 3 باتیں یہ تھی کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اگلے زمانے میں باہر نکلے، اور ایک وہ شخص جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، اور تیسرے روح کے بارے میں. وہاں سے مکہ واپس آئے قریش کے بھیجے ہوئے لوگ، اور انہوں نے بتایا کہ یہود نے یہ کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا اور ان سے حضور سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا. تو سرکار نے فرمایا کہ کل آؤ میں مجھے بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. اس کی وجہ سے وہی 15 دن تک مؤخر رہی، یہاں تک کہ قریش نے باتیں اڑائیں کہ انہوں نے کل کا وعدہ کیا تھا اور آج اتنے دن ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی جس میں وہ آیت بھی ہے وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب شروع میں پہلے حمد کا بیان ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. اب یہاں عبدہی میں جو اضافت ہے وہ عید کے لیے ہے، یعنی سب سے اخص بندے محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اتاری. اسی طرح الکتاب میں جو الف لام ہے یہ بھی عید کا ہے، اور الکتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن. اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو متکلم اپنے کو تکلم کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے موافق ہونا چاہیے الحمدللہ، اور یہاں غیبت کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے. اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں رب تعالیٰ نے بندوں کو حمد کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص نعمت ہے اسلام اور قرآن، اس نعمت پر وہ اللہ کا کس طریقے سے شکر ادا کریں اور کن الفاظ میں اس کی حمد کریں. اس کے لیے بندوں کی زبان پر نازل فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کا جواب دیا ہے لقن اللہ عبادہ. لقن تلقین سکھانا، فقہ ہے تفقیہ سمجھانا، فقہ افقہ سمع سے سمجھنا، فقہ فقاہتاً سارا فقیہ، فقہ تفقیہ تفعیل سے. یسنون حسنا یسنی اسنان تعریف کرنا باب افعال سے،
اور ثنا یسنی سنین مجرد سے موڑنا، تو گویا ثنا کرنے والا تعریف کو اس کے اوپر لوٹا دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، اس کا صلہ اعلیٰ آتا ہے۔ تو یسنون علیہ آیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا اور ان کو سمجھایا کہ کیسے اس کی ثنا کریں اور کیسے اس کی حمد کریں اس کی سب سے بڑی نعمت پر جو ان کے اوپر ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام۔ وما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الکتاب ما انزل، جب ما مبہم ہے اس کا بیان ہے، تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور وہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ پھر الکتاب کی صفت ہے الذی ہوا سو نجاتہم، جو نجات میں ان کے فتح کے ساتھ جو ان کی نجات، وہ کتاب جو ان کی نجات کا سبب ہے۔ تو قرآن سے ان کی نجات ہوتی ہے، اس لحاظ سے سب سے بڑی نعمت قرآن بھی ہے جیسے کہ اسلام ہے۔ تو اس پر حمد کرنے کے لیے یہ صیغے، یہ الفاظ بندہ استعمال کرے۔ ولم یجعل لہ عوجا، کتاب اتاری اور اس کے لیے ذرا بھی کجی نہ رکھی۔ عوجن کی تفسیر کی ہے شیئا من العوج سے، چونکہ عوجن نکرہ تحت نفی واقع ہے اور نکرہ تحت نفی عموم کا وعدہ دیتا ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی بھی کجی نہیں رکھی۔ اب اس کے بعد فرق بیان کیا ہے جو بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ عوج کا استعمال معانی میں ہوتا ہے اور عوج کا استعمال اعیان اور اجسام میں ہوتا ہے، اور عوج معانی میں ویسی ہے جیسے عوج اعیان میں۔ اعیان کا مطلب موجودات خارجی، تو خارج میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں ٹیڑھا پن ہو تو اس کو عوج کہتے ہیں، اور باطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں خرابی ہے تو اس کو عوج کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے کہ کہا جاتا ہے فی راہی عوج اور فی عصاہ عوج، تو رائے امر معنوی ہے اس کے لیے عوج بالکسر استعمال ہوتا ہے، اور عصا امر خارجی ہے اس کے لیے عوج بالفتح استعمال ہوتا ہے۔ اصلی معنی عوج کا ہے کجی۔ تو اجسام میں کجی تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جسم سیدھا نہیں ہے، اس میں کچھ ٹیڑھاپن ہے تو کہا جائے گا کہ فی عوج۔ لیکن معانی میں کجی کا کیا مطلب ہے؟ معانی میں سے قرآن بھی ہے، تو قرآن میں کوئی کجی نہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو اس کو بیان کیا، یعنی اس میں اختلاف اور تناقض نہیں ہے، اور قرآن کی کوئی چیز حکمت سے باہر نہیں ہے کہ اختلاف اور تناقض یہ معنی کے لیے کجی کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ جسم کے اندر کجی ہو ویسے ہی معنی کے اندر اختلاف و تناقض ہو، یا بے حکمت و بے فائدہ چیز ہو تو وہ بھی کجی ہے۔ تو اب یہاں کجی نہ ہونے سے مراد وہی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی اختلاف و تناقض ہے اور نہ اس کی کوئی چیز حکمت سے باہر ہے۔ اس کو کہا ہے والمراد نفی الاختلاف والتناقض المانی و خروج شیء منہ من الحکمہ۔ خروج عطف ہے اختلاف پر، اختلاف مضاف الیہ نفی کا، کہ مراد ہے اس کے معنی سے اختلاف و تناقض کی نفی اور اس سے کسی بھی چیز کے حکمت سے باہر ہونے کی نفی۔ قیمن، اس کی دو ترکیب بیان کی ہے اور دو معنی بیان کیے ہیں، ایک تو قیمن بمعنی مستقیمن اور نیچے ہے قیمن علی سائر الکتب۔ تو قیمن بمعنی مستقیمن ہو تو مطلب ہوگا کہ جعلہ قیما۔ اب جعلہ جو محذوف ہے یہ کہاں سے سمجھا گیا؟ لم یجعل لہ وجہ سے، کہ جب کجی نہیں ہے تو مستقیم ہوگا، تو اس میں کجی نہیں رکھی اور اس کو مستقیم رکھا۔ اور قیم کا دوسرا معنی نگہبان ہے، تو اب اس کا ہوگا کہ اس کو کوئی کجی نہیں رکھی اس حالت میں، تو قیم حال ہوگا اس حالت میں کہ یہ دیگر کتابوں پر نگہبان ہے۔ پہلا معنی مستقیم رکھا۔ اب اس کو بتایا کہ یہ اس صورت میں قیمن بمعنی مستقیمن، اس کا منصوب ہونا ایک مضمر سے ہے، اور تقدیر کلام یہ ہوگی جعلہ قیما، اس کو قیم نہیں ہے سیدھا بنایا۔ آپ سیدھا بنانا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ نفی کی گئی کجی کی، اور جب کجی نہیں ہوگی تو سیدھا ہوگا، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اس سے کجی کی نفی کر دی تو اس کے لیے سیدھا پن ثابت کر دیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر دونوں کہنے کی کیا ضرورت، ایک ہی کافی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ کجی نہیں ہے تو معلوم ہو جائے گا سیدھا ہے، جب کہا جائے کہ سیدھا ہے تو معلوم ہو جائے گا کجی نہیں ہے۔ تو بتایا کہ اس کا فائدہ ہے تاکید،
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز سیدھی ہے لیکن غور کرنے کے بعد کوئی کجی نکل آتی ہے، یا فلاں چیز میں کجی نہیں ہے اور چھان بین کے بعد کچھ کجی نکل آتی ہے۔ جب دونوں کو جمع کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چھان بین کے بعد بھی اس میں کسی طرح کی کوئی کجی دریافت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو کہا ہے وفایت الجمع بین نفی العوج و اثبات الاستقامت وفی حدما غنن عن الاخر التاکید۔ التاکید یہ فایت الجمع و مبتدا کی خبر ہے۔ کجی کی نفی اور استقامت سیدھے پن کے اس بات کو جمع کرنے کا فائدہ، حالانکہ ایک میں دوسرے سے بے نیازی ہے۔ کج نہیں تو معلوم ہے کہ سیدھا ہے، سیدھا ہے تو معلوم ہے کہ کج نہیں ہے، تو ایک سے میں دوسرے سے بے نیازی ہے۔ اس کے باوجود دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ تاکید ہے، اور تاکید دفع توہم ناشی کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی کلام سے وہم پیدا ہو رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے، جیسے عاقب الملک نفسہ، تو سزا دینا عموماً بادشاہ کے ملازم کا، جلاد کا کام ہوتا ہے۔ تو اب اگر عاقب الملک خالی کہا جائے تو سمجھا جائے گا کہ بادشاہ کے حکم سے کسی نے سزا دی، لیکن نفسہ لایا گیا اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ خود بادشاہ نے سزا دی۔ تو یہاں دونوں کو جمع کرنے کا فائدہ وہی ہے کہ کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ سیدھا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کجی نکل آتی ہے، تو دونوں کو جمع کرنے کا مطلب کہ چھان بین اور تلاش و تتبع کے بعد بھی کوئی کجی نہیں نکل سکتی۔ اب تحقیق کا فائدہ بیان کیا کہ بہت سے فرب مستقیمین مشہود لو بالاستقامہ ولا یخلو من ادنی عوج ان التصفح، کہ بہت سے سیدھے ایسے ہیں جن کے لیے کہ سیدھے ہونے کی شہادت دی جاتی ہے، لیکن تصفح یعنی چھان بین کے وقت اجنا کجی سے خالی نہیں ہوتے۔ قیم کا دوسرا معنی قیمنا علی سائر الکتب، جو سواری کتابوں پر نگہبان ہے۔ نگہبان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجسام کی نگہبانی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ کتاب پر نگہبان ہونے کا مطلب مصدقا لہا شاہدن بصحتہا، شاہدن بصحتہا، یعنی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان سب کی صحت کی شاہد ہے۔ تو اگلی کتابیں چونکہ معجز نہیں ہیں تو ان کی تصدیق اگر قرآن کر دیتا ہے تو ان کی صحت معلوم ہو جائے گی، تو قرآن کی صحت سے ان کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن ان کے مطابق ہے تو ضرور وہ مضمون لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے جو اس کی طرف سے ہے، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کریں، اس بات کی کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، اس حالت میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے۔ اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں، ولا لآبائہم، نہ ان کے آبا کو۔ اب یہاں یہ بیان کیا کہ انذرہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو جلد آنے والے عذاب سے ڈرایا، تو کم مفعول اول ہے، عذابا مفعول ثانی ہے، اور یہاں پر باسن شدیدہ ایک ہی مفعول ہے، تو ان دونوں میں سے ایک ہی پر اکتفا ہوا، اور اصل ہے لینذر الذین کفروا باسن شدیدہ، تاکہ کفر کرنے والوں کو ڈرائے سخت عذاب سے۔ اب ایک ہی مفعول کیوں مذکور ہوا؟ تو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کیا، انذرہ کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار کیا، لأن المنذر بہ هو المسوق الیہ فاختصر علیہ، اس لیے کہ منذر بہ جس سے ڈرایا جانا ہے وہی ہے جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، تو اسی پر اختصار کیا۔ من لدنہ، یہ صادرا من عنده سے اس کی تفسیر کی ہے، جس سے یہ بیان کیا کہ من لدنہ یہ بھی باسن کی صفت ثانیہ ہے، شدیداً پہلی صفت ہے اور صادرا من لدنہ یہ دوسری صفت ہے۔ پھر من لدنہ کی جگہ من عنده ہی کہا ہے، اس لیے کہ لدن زیادہ استعمال ہوتا ہے قرب مکانی کے لیے، جیسے لدی الکتاب، میرے پاس کتاب ہے، جبکہ پاس میں ہو جہاز کے ہاتھ پہنچ سکتا ہے،
اور انجیل کتاب اس وقت بھی کہنا صحیح ہے جب کہ کتب خانے میں ہو، ملک میں ہو تو عندی کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے جہاں سے کہ عذاب صادر ہو۔ مراد کیا ہے؟ اس کی ملک سے اور اس کی طرف سے صادر ہونے والا عذاب۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ مفعول اول الذین کفروا مذکور نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ کہ منذر بہی یہی مقصد کلام تھا، اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا اور اول کو حذف کر دیا گیا۔ دوسری یہ ہے کہ مقابلے میں مذکور ہے کہ خوشخبری دے ان لوگوں ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کریں، اس بات کی کہ ان کے لیے اجر حسن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بشارت کے مستحق وہ ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہوں۔ تو اس قرینے سے سمجھ میں آ گیا کہ جو دونوں سے خالی ہیں یا ایک سے خالی ہیں وہ انذار کے لائق ہیں۔ تو مقابلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ایمان ہی سے خالی ہیں یا ایمان تو ہے عمل صالح سے خالی ہے، ان سب کو رب کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کریں، اس بات کی اس کی تفسیر کی بِأَنَّ لَهُم سے، چونکہ اب بشرہ کا صلہ با آتا ہے تو اصل اس کی ہے بِأَنَّ لَهُم، کیونکہ ان اور انا سے پہلے حرف جر کا حذف قیاسی ہے، یعنی عام طور سے حذف کر دیا جاتا ہے، تو ویسی بِأَنَّ میں سے با حذف کر دیا گیا۔ اصل اس کی وہی ہے بِأَنَّ لَهُم، خوشخبری دے اس بات کی کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، یعنی جنت۔ یبشرہ میں دوسری قرأت ہے یبشرہ، ینصرہ کے وزن پر نصر سے امام حمزہ اور علی کی قرأت ہے، یہ بھی متواتر ہے، اور باقی لوگوں کی تفعیل سے تبشیر سے یبشرہ۔ ماکثین، یہ حال ہے اس ہم سے جو لہم میں ہے، لہم میں جو ہم ہے وہ ذوالحال ہوگا، ماکثین اس سے حال ہوگا، اس حالت میں کہ وہ اس میں یہ کہ ضمیر کا مرجع بھی ہے ان کے صدر میں، اور اجر ہے جنت، اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اب کس چیز سے ڈرائے یہ مذکور نہیں ہے، تو یہ ماسبق کے قرینے پہ معلوم ہو جائے گا کہ سخت عذاب سے ڈرائے ان کو جو اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کریں۔ تو یہاں منذرین کو ذکر کیا، منذر بہی کو نہیں، پہلے کے برس، استغناء بتقدیم ذکری، پہلے ذکر کر دینے کی وجہ سے بے نیازی کے سبب۔ اب اس کے بعد جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی، ان کا رد ہے ما لہم بہ من علم، انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اب بہی کی ضمیر کا مرجع یعنی بالولد ہو یا اتخاذ ولد ہو، اتخاذ مصدر جو اتخذ اللہ ولدا سے مفہوم ہوتا ہے، جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ میں کہ ہوا جو ہے مرجع ہے عدل کا، اور عدل مفہوم ہوتا ہے اعدلوا سے، کہ انہیں اس کا یعنی اولاد کا یا اولاد کے بنانے کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان کا یہ قول کسی علم سے صادر نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی جہالت سے صادر ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض کیا ہے کہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ یہ اس وقت کہا جائے گا کوئی چیز ہو اور اس کا علم نہ ہو، جیسے کہ میرا کوئی بھائی ہو اور تمہیں معلوم نہیں تو کہا جائے گا کہ تمہیں علم نہیں ہے، اور سرے سے ہے ہی نہیں تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اولاد تو اللہ کے لیے سرے سے ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہ ہے، تو پھر ما لہم بہ من علم کیسے کہا؟ تو اس کا جواب دیا ہے۔ اگر یہ کہو کہ اتخاذ اللہ ولدن فی نفسی محال، اللہ کا ولد بنانا فی نفسی محال ہے، پھر کیسے کہا گیا کہ ما لہم بہ من علم، انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے؟ کل تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ معلوم کی قبیل سے نہیں ہے، اس میں سے نہیں جس کو جانا جائے، اس لیے کہ محال ہے۔ پھر یہ بتایا کہ شے کے علم کی نفی یا تو وہ راہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے جو راہ اس تک پہنچانے والی ہے، جیسے کہ فلاں کا گھر مجھے معلوم نہیں اس لیے کہ اس تک جانے کا راستہ معلوم نہیں، اور کبھی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، جب گھر ہی نہیں ہے تو اس کے جاننے کی راہ اور اس کا علم ہی نہیں ہوگا۔ تو دونوں طرح سے نفی ہوتی ہے، یا تو واقع میں وہ ہے اور اس کی طرف پہنچانے والے راستے کے علم نہیں ہے تو کہا جائے گا اس کا مجھے علم نہیں، یا یہ کہ سرے سے وہ موجود ہی نہیں ہے تو بھی کہا جائے گا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور کسی شے سے علم کی نفی یا تو اس راستے کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے جو راستہ اس تک پہنچانے والا ہوتا ہے،
یا اس وجہ سے کہ وہ چیز فی نفس ہی محال ہے، جب محال ہوگی تو نہ وجود میں آئے گی نہ اس کا کسی کو علم ہوگا۔ یہ جواب ہے جو کشاف میں دیا ہے، مصنف نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ما لہم بہ من علم، یہاں ایک تو علم جو نکرہ ہے جو تحت نفی واقع ہے، دوسرے علم کے اوپر من نافیہ داخل ہے جو استغراق نفی کیا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کو اس سے متعلق کسی طرح کا کوئی علم نہیں، یعنی وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ محالات میں سے ہے، ہونا اس کا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ وقوع کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ دعویٰ کتنا غلط اور بے محل ہے کہ جو چیز محالات میں سے ہے اس کے واقع ہونے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا انہیں اس کے متعلق کسی طرح کا کوئی علم ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے، کیونکہ آبا کی تقلید میں کہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ نہ ان کو اس کا علم ہے نہ ان کے آبا کو، المقلدین جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب اس کے آگے ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ کبرت میں تعجب کا معنی ہے، یعنی کیا ہی بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، تو یہ کلمتاً منصوب ہے تمیز کی وجہ سے، جیسے ما حسنہ فارسن، اور اس میں تعجب کا معنی ہے گویا کہ فرمایا گیا ما اکبرہا کلمتاً، کیا ہی بڑا ہے یہ بول۔ اور کبرت میں ضمیر راجع ہے ان کے قول اتخذ اللہ ولدا کی طرح، کہ ان کا یہ اتخذ اللہ ولدا کتنا ہی برا کلمہ ہے اور بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا تو پورا جملہ ہے، اور کلمۃ لفظ وضع معنی المفرد کو کہا جاتا ہے، تو اتخذ اللہ ولدا کو کلمہ کیسے کہا گیا؟ تو اس کو کہا کہ کلمہ کا یہ معنی لفظ وضع معنی مفرد، یہ نحو کی اصطلاح ہے، نحو کی وضع تو جب قرآن کے زمانے تنزیل کے بہت بعد میں ہوئی ہے۔ جس عرف میں قرآن کا نزول ہوا اس عرف میں کلمہ مفرد، مرکب، مفید، غیر مفید سبھی کو کہا جاتا ہے، اور اب بھی زبان عرب میں کلمہ پورے کلام کو، پوری بات کو کہا جاتا ہے۔ القیٰ علینا کلمۃ، ہمارے سامنے ایک کلام پیش کیا، ایک تقریر کی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ جملہ ہے اتخذ اللہ ولدا، اس کے باوجود اس کو کلمہ کیسے کہا گیا؟ تو کہا کہ اس کو کلمہ کا نام دیا گیا، جیسے کہ قصیدہ کو کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ قصیدہ بہت سے جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب بات جو بھی ہوگی تو منہ ہی سے نکلے گی، پھر تخرج من افواہہم اس کی صفت میں کیوں آیا؟ تو اس کو جواب دیا کہ کبھی کبھی صفت لائی جاتی ہے اس صفت کے بڑے ہونے، اہم ہونے کا افادہ کرنے کے لیے، جیسے ھذا قتل شنیع اجترحت ہو یداک، بڑا بھیانک قتل ہے جس کو تمہارے ہاتھوں نے انجام دیا۔ تو قتل تو ہاتھی سے ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر ہے اس کو بھیانک ہونے اور اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے۔ ویسے ہی یہاں کلمہ کی سنگینی، بات کی سنگینی کو بتانے کے لیے تخرج من افواہہم اس کی صفت میں آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ کلمہ محض لفظ ہی کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ کلمہ کلام نفسی کو، دل میں جو بات ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ شعر ہے ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا، دل تو بات میں ہوتی ہے اور زبان اس کی دلیل بنائی گئی ہے۔ تو تخرج من افواہہم یہ کلمہ کی صفت ہے جو ان فائدہ دیتی ہے اس کے بڑا قرار دینے کا، اس کے نطق پر جسارت کے بڑا قرار دینے کا، اور منہ سے نکالنے کے بڑا قرار دینے کا، اور بہت سی چیزیں کثیر مما یوسوس الشیطان من المنکرات، یہ ماں کا بیان ہے کہ بہت سی بری باتیں جس کا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لا یتمالکون یتفوہ بھی، لوگ اس پر قابو نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو بولیں، بلکہ اس کو ضبط کرتے ہیں، قزم علیہ حبسہ، روکنے کے معنی میں اس پر ضبط کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو عام طرح کی بری باتیں جو دل میں آتی ہیں لوگ اس کو بولتے نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑی اور بہت بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اولاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ فکیف بمثل ھذا المنکر، تو اس منکر کا کیا حال ہوگا اور اس کو زبان پر کیسے لایا جائے گا، اور کوئی لاتا ہے تو یہ کتنا ہی سنگین جرم ہے، اس کے لیے تخرج من افواہہم میں آیا۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں بولتے مگر جھوٹ ہی۔
ما یقولون ذالک، ما سے بیان کیا کہ ان نافیہ ہے، ما کے معنی میں، اور ذالک سے یقولون کا مفعول ظاہر کر دیا، یعنی وہ بات نہیں بولتے ہیں مگر جھوٹ، اور کذبن کی ترکیب بیان کی کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، یعنی قولاً کذبا، کہ وہ بولتے نہیں مگر جھوٹ بولنا، تو اس طرح سے کذبن قولاً مقدر کی صفت ہو کر کے مفعول